کے لائن میں. میں کہنا چاہوں گا لوگوں، جب بھی کسی مزدور کو دیکھو تو اس مزدور کو کام دے دیا کرو، اگرچہ جسے کوئی نہ پوچھتا ہو. وہ اگر مل جائے 3 ہٹے گٹے مزدور رکھو، ایک ایسا مزدور بھی رکھو جسے کوئی نہیں پوچھتا ہے. اگر آپ نے اسے پوچھ لیا، اگر آپ نے اسے کام دے دیا، وہ مزدور کے بچے یہاں مسکرائیں گے، ایسی دعائیں دے دیں گے کہ مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. یہ مزدور گیا، بوڑھا آدمی تھا، داڑھی سفید تھی، چہرے پہ جھریاں آ گئی تھی. جا کر مزدوروں کی لائن میں کھڑا ہو گیا. سارے لوگ ہٹے گٹے مزدوروں کو لے کر چلے گئے، لیکن ان کا نمبر ہی نہیں آیا. ظہر کا ٹائم ہو گیا، مؤذن نے ظہر کی اذان دے دیا. اب اس نے سوچا کیا کروں، چلو مسجد چلتے گئے. ظہر کی اذان ہو چکی ہے، یہ تو پکا نمازی تھا. یہ پہنچا، اپنے جھولے کو مسجد کے باہر رکھا، اپنے کدال یعنی پھاوڑے کو مسجد کے باہر رکھا، وضو کر لیا، چلا گیا ظہر کی نماز ادا کر لیا. سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، لیکن یہ بیٹھا رہا. جب سب چلے گئے تو جھاڑو اٹھایا، مسجد کی صفائی کرنے لگا اور دعا کرنے لگا. اے پاک پروردگار عالم، سارے لوگ دنیا والوں کے گھروں میں مزدوری کرتے گئے، میں تیرے گھر مسجد میں مزدوری کر رہا ہوں. میرے مولا تو ہی روزی کا انتظام فرما دینا، تو ہی میرے رزق کا انتظام فرمانے والا ہے. اتنا تو یقین تھا. جھاڑو لگاتا رہا، عصر کی بھی نماز پڑھا، مغرب کی نماز کے بعد جیسے ہی گھر کا راستہ اٹھایا، قدم تو چل نہیں رہے تھے. جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا، مایوسی چھائی تھی. دروازہ ڈگڈگایا، اندر سے بیوی آئی اور مسکراتی ہوئی آئی. ایک ہاتھ میں لوٹا میں پانی لے کر آئی، ایک ہاتھ میں گمچھا لے کر آئی. دروازہ کھولتی گئے، شوہر کے چہرے پہ نظر پڑتی گئے، وہ بھی مایوس ہو جاتی گئے اور کہنے لگتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، لگتا ہے کوئی مزدوری نہ ملی آپ کو، کوئی کام پر نہ لے گیا. ارے چھوڑیے، جب 7 دن بھوکے رہ سکتے گئے تو 8واں دن بھی بھوکے گزار لیں گے زندگی، کوئی بات نہیں گئے. مجھے خوشی ہے گئے آپ نے بھوکا آنا، خالی ہاتھ آنا تو پسند کیا، لیکن حرام کا ایک دانہ گھر میں نہیں لایا ہے. چلیے وضو کیجئے، پھر سے پانی پی کر ہم دونوں بھی نماز پڑھتے گئے. بچے سو چکے گئے، میں نے بچوں کو سلا دیا گئے، پھر دونوں نے نماز ادا کیا. پوری رات بیوی تو سوئی، لیکن شوہر کو نیند نہ آئی. وہ شوہر رات بھر رو رو کر گزارا. جیسے ہی فجر کی اذان ہو گئی، بیوی بھی بیدار ہو گئی، شوہر بھی بیدار ہو گیا. مصلی بچھایا، وضو کر کے آتے دونوں نے نماز ادا کیا. پھر بیوی جھولا لے کر آئی، کدال لے کر آئی، کہا جائیے میرے سرتاج. شوہر جانے لگا، بیوی پھر کہنے لگی، اے میری شوہر نامدار، وعدہ تو یاد ہے نا؟ ہاں میری بیوی وعدہ یاد ہے، میں بھوکے رہ لوں گا لیکن حرام کا ایک پیسہ کما کر نہ لاؤں گا. جب بھی لاؤں گا کما کر حلال کا پیسہ لاؤں گا، حلال کی روٹیاں لاؤں گا، حلال کے راشن لاؤں گا. بیوی مسکرا کر اندر چلی گئی. پھر شوہر جیسے ہی آگے بڑھا، دوسرے دن بھی جا کر مزدوروں کے لائن میں لگ گیا. سارے لوگ ہٹے گٹے مزدوروں کو لے کر تو چلے گئے، دوسرے دن بھی کسی نے نہ پوچھا. پھر وہ مسجد چلا گیا، نماز ادا کیا، صفائی کیا، پھر مغرب بعد گھر لوٹا. پھر دوسرے دن بیوی رونے لگی، شوہر کوئی کام نہ ملا. کہا کہ میری بیوی، میں نے کام تو کیا گئے لیکن میرے مالک نے آج مزدوری مجھے نہیں دیا ہے. کہا کہ کون سا مالک؟ کہا میرا مالک سب سے بڑا ہے، میرا مالک سے بڑا کوئی نہیں ہے. میں اس کے گھر میں کام کر کے آیا ہوں، میں وہاں صفائی کا کام کرتا ہوں. کہنے لگی میرے شوہر، میرے سرتاج، آپ ایسا کریں،
दूसरे दिन जब तीसरे दिन जाने लगा शौहर कहने लगी आज अपने मालिक से जरूर मांग कर लाइएगा, क्योंकि बच्चे भूख से तड़प रहे गए, अब तो दम तोड़ने की कगार पर गए, उनके सीने की हड्डियां दिख रही गए, मैं भी कमजोर हो गई हूँ, आप भी तो ज्यादा कमजोर हो गए हो, आज मजदूरी लेकर ही आइएगा। तीसरे दिन गया, कोई ना पूछा, मस्जिद चला गया, इसी तरह सफाई करता रहा। शाम के वक्त कदम नहीं हिल रहे थे, लेकिन हिम्मत करके घर पे पहुंचा, देखा घर के चूल्हे से आग जलकर धुआं निकल रहा है, ये सोचा किसी दूसरे घर में तो नहीं आ गया, हिम्मत करके करीब गया, दरवाजा ढकढकाया, दौड़कर बीवी आई और मुस्कुराती हुई आई, हाथ में लोटा में पानी लेकर आई, एक हाथ में गमछा लेकर आई, कहने लगी ए मेरे सरदार आप क्यों नहीं मुस्कुरा रहे गए, इतने दिनों के बाद घर में खाना बन रहा है। कहा कि ओ मेरी बीवी कैसे आया, कहा आप वजू कीजिए जाकर नमाज अदा कीजिए। कहा बीवी बता तो सही ये किसने दिया है, ये रिस्क लाकर ये राशन किसने पहुंचाया। कहा कि जिस मालिक के घर में आप काम करते हो उसका एक खादिम, वो उसका एक नौकर आया और वो आकर एक दिन का नहीं बल्कि एक महीने का राशन देकर गया है, और ये कह के गया है ए मेरे कनी सुनो, तुम उस अपने शौहर से कहना वो काम में कमी नहीं करेगा, उसका मालिक उसे देने में कमी नहीं करेगा। हाय 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 सुनो, वो कहने लगा मेरी बीवी ये तेरा और मेरा रब की जात पर भरोसे का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे घर में महीनों भर के राशन का इंतजाम फरमा दिया है। हराम मत खाओ, ऐसी भी तो बीवियां है इस जमीन पे, लेकिन माँ बहनों तुम क्या करती हो, तुम तो ताने देने लगती हो, तुम कपड़ों के लिए ताना देती हो, तुम झुमके के लिए ताना देती हो, नौजवानों तुम अपने बाप को ताना देते हो, मोबाइल के लिए ताना देते हो, कभी ये कहा गए मेरी कौम की बेटियों, कभी ये तुमने कहा गए कि ओ मेरे शौहरे नामदार हमें कुछ नहीं चाहिए, आप नमाज की पाबंदी कर लो, आप शराब से तौबा कर लो, आपकी सारी खिदमत भी करूंगी, जबान खुलने से पहले सारी फरमाइशों को पूरी भी करती नजर आऊंगी। सुनो, हुजूर ने फरमाया है 5 बातों पे अमल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें दुनियावी दौलत से भी नवाज देगा, आखिरत में सुकून की जिंदगी अता फरमा देगा। ओ भाई साहब अब देखिए कहाँ जा रहे हैं, हाँ हाँ जाइए जाइए, ऐसे भी जाने वालों को नहीं रोकना चाहिए, कुछ लोग जरूरत से भी जाते हैं, वरना तो एक जलसे में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बीच से खड़ा हो जा रहा था, मौलाना साहब ने कहा कहाँ जा रहा है, तकरीर हो रही है, मौलाना साहब कड़कदार थे थोड़े, बैठ गया वो, फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब ने कहा कहाँ जा रहा है, फिर बैठ गया, तीसरी मर्तबा जब खड़ा हुआ मौलाना साहब ने इतने जोर से डांटा, अब इतने जोर से डांट सुना कि सुबह तक बैठक रह गया, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब घर चला गया। मौलाना साहब ने कहा रे सब जब तकरीर चल रही थी, जलसा हो रहा था, तो तू जा रहा था, बार बार खड़ा हो रहा था, अभी क्यों नहीं जाता है। कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जो काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को जाने दीजिए, जरूरत के मुताबिक कोई जाते हैं, जाना है। एक मरतबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहे, बस ऐसे ही लोगों की जरूरत। सुने 5 काम जो करेगा अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में सुकून की जिंदगी अता फरमा देगा। पहला क्या, हुजूर ने फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अबदन नास, हराम से बच जाओ अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाओगे। सुनिए दूसरी हदीस है, हुजूर ने क्या फरमाया, दूसरी बात, वही बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, इसको गौर से सुनो, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ने जितना दिया है, जो दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। अल्लाह ने क्या दिया, जितना दिया है, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जाइए आइएगा फिर, अस्सलाम वालेकुम।
اب کسی کی بیوی اگر کہہ کے بھیجی ہو کہ 12 ہی بجے تک رہیے گا، اس کے بعد نہیں رہیے گا، تو حضرت بھی نہیں مانیں گے۔ بیوی کا خوف سب کے اندر ہے۔ ہاں، میری بیوی بھی گھر سے لائیو دیکھتی ہے، دیکھتے کتنا دیر بولا ہے، 1 گھنٹہ سے زیادہ بولیں گے تو میرا بھی حساب ہوتا ہے کہ آپ کیوں بولے 1 گھنٹہ سے زیادہ۔ یہ تو ہم آپ لوگ کی محبت میں یہ بھی سن رہی ہوگی۔ ہاں، ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے جتنا دیا ہے، جو دیا ہے، اسی پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ لیکن حضرت آج کل ہوتا کیا ہے، جو چیز اللہ نے دیا ہے اس پہ آدمی خوش نہیں ہوتا ہے، جو نہیں ہے اس پہ منہ لٹکائے بیٹھے رہتا ہے۔ اس کو ماروتی کار ہے، ہم کو کیوں نہیں ہے؟ یہ کبھی یہ نہیں کہتا اگر موٹر سائیکل ہے تو یہ شکر ادا کرو میرے مولا، تو نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، موٹر سائیکل جیسی نعمت مجھے عطا فرما دیا ہے۔ لیکن یا موٹر سائیکل والا 4 چکا والا کو دیکھتا ہے اور 4 چکا والا ہوائی جہاز والے کو دیکھتا ہے۔ ایسا مت کریں، اگر دیکھنا ہو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ گے۔ اوپر والے کو مت دیکھو، اوپر والے کو اگر دیکھنا ہے تو نیکی کے کاموں میں دیکھو۔ وہ 10 رکعت نماز پڑھتا ہے، ہم 15 رکعت پڑھیں گے، وہ 5 وقتہ پڑھتا ہے، ہم تہجد بھی پڑھیں گے، ہم چاشت بھی پڑھیں گے، ہم اوابین بھی پڑھیں گے۔ اگر اس طرح تم نیکی میں کمپٹیشن کرو گے تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے نا، تو کبھی بے ہاتھ والے کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، میرے مولا کم سے کم تو نے مجھ کو اس سے تو بہتر بنایا ہے۔ کبھی اگر بغیر پاؤں یعنی جس کے دونوں پاؤں یا ایک پاؤں کٹے ہو ان کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، میرے مولا کم سے کم تو نے مجھے دونوں پاؤں میرا سلامت تو رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر جھوپڑی میں رہتے ہو فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تو یہ شکر کی عادت ڈال لیا آپ نے، اللہ کی قسم زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن نیچے والوں کو کہاں کوئی دیکھتا ہے، یعنی موٹر سائیکل والا وہ 4 ویلر والے کو دیکھتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے، اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دل کا بھی دنیا کا بھی مالدار بنا دے گا۔ ایک بادشاہ تھا، حضرت بادشاہ، مولائے روم نے یہ واقعہ لکھا ہے مثنوی شریف میں، یہ حکایت لکھا ہے، سنیے گا۔ ارے بولو تھوڑی دیر، بولوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے تو کتنے لوگ اور نہیں سننا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ محبت ہے، سب سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ سنیں سنیں سنیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، بس آپ تازہ ہو جائیں یہی بہت بڑی بات ہے۔ علامہ روم مولائے روم مثنوی شریف میں لکھتے گئے، ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے ایک دن وزیر کو بلایا، وزیر سے کہا، یہ وزیر ادھر آؤ، کہا کہ کہیے بادشاہ، یہ بتاؤ وزیر ضیاء بھائی، ارے مجھے دیکھو یار، اتنی دور سے آپ بلائے ہو، آپ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ سنیں سنیں، سن رہے ہیں نا، ادھر ادھر ماحول نہ بنائے، سنیں۔ بادشاہ نے کہا، او وزیر، ارے ایک بات بتاؤ، مجھ کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے بستر میں، جب تک دوا نہیں لیتا ہوں، گولی نہیں کھاتا ہوں، نیند کی 12-1 بج جاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، گدے پہ سوتا ہوں، صوفے پہ سوتا ہوں، آرام اے سی لگی ہے گھر میں، لیکن مجھے تو نہیں نیند آتی۔ اور وہ جو میرا گیٹ مین ہے جو گیٹ پہ رہتا ہے، اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ رات ہوتی ہے دن بھر کام کرتا ہے، اور میرا مزدور نیچے میں چادر بچھاتا ہے، جیسے سوتا ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے، پتا کرو کہ اس کو اتنے سکون کی نیند آتی کیسے ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ پتا ہے یہ جو خزانہ ہے، یہ خزانہ آپ کو سونے نہیں دیتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اسی لیے وہ آرام سے سو رہا ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ یہ جو خزانہ ہے نا، یہ دولت آپ کی ہے، یہی آپ کو سونے نہیں دیتی ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ایک کام کیجئے، اس کو بلوائیے۔ اب اس کو بلایا، کہا کہ بادشاہ ایسا کریں، اس نوکر کو جو جہاں گمچھا بچھاتا ہے نیند آ جاتی ہے، سوتا ہے، فوراً آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس کو بلائیے۔ بلایا، کہا کہ بادشاہ ایسا کریں، 100 سونے کا سکہ اس کو آپ انعام میں خوشی میں دے دیجئے۔
بادشاہ کو جیسا وزیر نے کہا خزانے میں کمی نہیں تھی، بادشاہ نے کہا 100 سونے کا سکے اسے دے دیا جائے۔ وزیر گیا اندر، 100 سونا کا سکہ نکالا تو صحیح، لیکن ایک سکہ نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا، 99 سکہ اس کو دے دیا۔ اب 99 سکہ تو اسے 100 کہہ کے دیا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ، میں نے تیرے کام سے خوش ہو کر تجھے انعام میں خوشی میں 100 سونے کے سکے تجھے دے دیا ہے۔ اب 100 سونا کا سکہ لیا، چادر پھیلایا، بڑھیا سے باندھا، ایک دم گھیرا اڑا لگا کے باندھا، کاندھا پہ رکھا، ایک دم سمیٹ کے ایسے پکڑ کے گھر گیا۔ رات کے 10 بج گئے، بیوی کو بیدار کیا، بچوں کو بیدار کیا۔ بیوی کہنے لگی کیا ہو گیا، بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ کہا ارے بچوں کو بھی بیدار کرو، آج خوشی کا دن ہے، کیونکہ بادشاہ نے مجھے میرے کام سے خوش ہو کر سونے کے 100 سکے انعام میں دے دیا ہے۔ اب گنتی کرنے بیٹھ گیا، بیٹھا، بچہ بھی بیٹھا، بیوی بھی بیٹھی، وہ بھی بیٹھا۔ گرہ کو کھولا، گرہ کو کھول کر گنتی کرنے لگا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 پھر دوبارہ گنا، پھر 99۔ بیوی کہنے لگی ضرور کہیں نہ کہیں آپ ایک سونے کا سکہ گرا دیے ہوں گے۔ کہنے لگا کیا بیوقوف سمجھتی ہو، اندر میں جھولے میں ہے، پھر اوپر سے چادر دے کے گرا باندھ کے لایا ہوں، 99 سکہ ایک دم محفوظ لایا، ایک سکہ کیسے گرا دوں گا، گنتی ہوں۔ تو بیوی کہنے لگا اچھا آپ ہٹیے، ہم کو گنتی کرنے دیجیے۔ اب وہ گنتی کرنے بیٹھی، 1 بار گنی، 2 بار گنی، 4 5 بار گنتی کر لی 99۔ بیٹا کہنے لگا آپ لوگ کم پڑھے لکھے ہم کو دیجیے۔ اب بیٹا گنتی کیا 2 4 5 بار، پھر 99، پھر بیٹی گنتی کی، پھر 99۔ پوری رات گنتے گنتے گزر گئی پوری رات، صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، سو بھی نہیں پایا، 99 سکے ہوئے۔ اب کسی طرح مایوس منہ لٹکا، ایک سکہ کہاں گر گیا، ایک سکہ کہاں گر گیا، ایک سکہ کہاں گر گیا۔ اب منہ لٹکاتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، ارے وزیر کل جو سونے کا 100 سکہ تم نے اس کو دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ وہ دیکھیے وہ جھوم رہا ہے۔ اب جھوم سمجھتے کیا بولتے ہیں؟ گھوم، ارے وہ یعنی ایسے جو آتا ہے، اونگ 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 کیا بولتے ہیں، جھومنا۔ اب ایسے کرتا ہے، ایک ہوتا ہے سونا کھراٹا مار کے سو گیا، ایک ہوتا ہے نا بھائی۔ کہا کہ وہ دیکھیے وہاں ٹیک لگا کے ایسے ایسے جھوم رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو، بلایا۔ بادشاہ نے دیکھا دونوں آنکھیں لال ہے۔ کہا کہ ارے تمہاری آنکھ کیوں لال ہے؟ کہا کہ بادشاہ سچ بتاؤں آپ نے جو کل 100 سکے سونے کے دیے تھے، ایک سکہ کہیں گر گیا۔ ہم لوگ پوری رات میں بھی گنتی کرتے رہا، میری بیوی بھی گنتی رہی، میرے بچے بھی گنتے رہے، لیکن 99 ہی ہوا۔ آپ نے تو 100 سکے دیا تھا، لیکن ایک سکہ کہاں گر گیا۔ وہی گنتی کرتے کرتے ٹینشن میں رات گزر گئی، پھر صبح میں ڈیوٹی پہ، صبح میں کام پہ آنا پڑا۔ وزیر نے 1 روپیہ کا سکہ جو رکھا تھا نا پہلا ہی، اس کو نکالا، کہا کہ یہ لو۔ کہا کہ بادشاہ میں نے 1 روپے کا سکہ اس کا نکال کے جیب میں رکھ لیا تھا، یہ دیکھیے 99 اس کو سونے کا سکہ ملا۔ اس کو 99 ملنے کی خوشی نہ ہوئی، ایک جو نہیں ملا اس میں پوری رات یہ بیدار رہ گیا۔ بادشاہ وہ 1 سونا کا سکہ جو اس کو نہیں ملا وہ اس کو سونے نہیں دیا۔ کہا کہ بادشاہ یہی حال آپ کا ہے، اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے، مکان ہے، بلڈنگ ہے، نوکر چاکر ہے، گاڑیاں ہے، کھیتی باڑی ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنے خزانے ہیں، اتنے ملنے کی آپ کو خوشی نہیں ہے، لیکن جو نہیں ہے اس غم میں آپ کو نیند نہیں آتی۔ کہا کہ جو اسی پہ شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ جتنا ملا ہے، سائیکل ہے نا، پیدل چلنے والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیجئے، کہیے یا اللہ بہت دیا ہے تو نے، کم سے کم اس سے تو اچھا بنایا ہے۔ اگر موٹر سائیکل ہے، سائیکل والے کو دیکھیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر اگر 4 ویلر ہے، موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے ادا کیجئے۔ سنو لوگوں، اوپر والے کو مت دیکھو، اوپر والوں کو دیکھو گے تو مضطرب ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، نیچے والوں کو دیکھو گے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا۔
जितना अल्लाह ने दिया है। कोई पूछे क्या है, अल्लाह का शुक्र है। क्या है, अल्लाह का शुक्र है। कैसी कट रहे, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुम्हें दिल का भी और इंशाअल्लाह दुनिया का भी मालदार बना देगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात हुजूर ने फरमाया वअहसिन इला जारिक तकुन मोमिनन, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तुम पक्का मोमिन बन जाओगे। अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। यहाँ तो हर आदमी सोचता है मेरा पड़ोसी कब मकान बेचे कि हम खरीद लें। हर आदमी सोचता है, ऐसा न करे मेरे भाई, बल्कि पड़ोसी अगर भूखा सोएगा कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा, पड़ोसी का ख्याल करो। पड़ोसी अगर राजी रहेंगे तो याद रखना अल्लाह ताला तुम्हें कामिल ईमान वाला बना देगा। अब इस पे भी 1 घंटे तकरीर हो सकती है, लेकिन जल्दी जल्दी चलिए। चौथा, हुजूर ने फरमाया जो चीज अपने लिए पसंद करो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो, अल्लाह ताला तुम्हें पक्का मुसलमान बना देगा। जो चीज अपने लिए पसंद करो, जो चीज अपने लिए नापसंद करो वो दूसरों के लिए भी नापसंद करो। ये नहीं कि जो चीज हमें नापसंद है वो दूसरों को पसंद होगी, ऐसी चीज नहीं है। इसलिए जो चीज अपने लिए नापसंद करते हो दूसरों के लिए भी नापसंद करो। पांचवी चीज हुजूर ने फरमाया ज्यादा रोया करो, कम हंसा करो। ज्यादा रोगे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाएगा। ये 5 बातों पे अमल कीजिए, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। यहाँ की कब्रिस्तान में जितने भी मरहूमीन लेटे हैं, जितने भी मोमिनीन मोमिनात इस गांव से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हयात बाकी रही, फिर कभी मुलाकात होगी। 1:15 बज गए, हमें निकलना भी है और कोहरे का भी समय है। इंशाअल्लाह फिर कभी अगर आऊंगा, लेकिन एक बात मैं आखिरी बात कह देता हूँ, मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी जरूर किया करो। सच पूछे तो मेरी भी तबीयत लग गई है।